اب کیونکہ پچھلے 2 ٹینیور سے حمزہ شہباز شریف یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور مسلسل وہ جیت بھی رہے ہیں، کیونکہ اس حلقے کو بہت مضبوط سمجھا جاتا ہے، مسلم لیگ نون کا وہ والا گڑھ سمجھا جاتا ہے کہ جن کو جو 3-4 حلقے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اس وقت سرویز کے اندر کہ مسلم لیگ نون لاہور سے یہ والے حلقے جیتے گی، انہی میں سے ایک حلقہ یہ والا 118 ہے۔ اس کے اندر 2 قسم کے فیکٹر ہیں جو مسلم لیگ نون کو یہاں سے سپورٹ کرتے ہیں۔ ایک تو ان کا ہوم گراؤنڈ ہونا یا ان کا اپنا ایک آبائی گھر یہاں پہ ہونا، لوگوں کے ساتھ رابطے ہونا۔ دوسرا اس کے اندر بہت ساری انڈسٹریز ہیں اس حلقے میں، انڈسٹریز کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی منڈیاں بھی ہیں، جس طرح لاہور کی سب سے بڑی فروٹ اینڈ سبزی منڈی، لاہور کے ٹرانسپورٹ کے اڈے، پھر جتنی فرنس وہ ہیں انڈسٹریز وہ ساری اس حلقے کے اندر ہیں۔ تو اس حلقے کے اندر جو مزدور طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی سٹرینتھ ان کی وہ مزدور طبقہ ہے جو ان کو ووٹ دیتا ہے یہاں سے، کیونکہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ تو ایک ٹائم تک مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمیں انٹیکٹ نظر آئے، لیکن اس کے بعد ان لوگوں کے سیاسی راستے جدا ہوتے بھی ہم نے دیکھے۔ وہ لوگ جو 80s کی دہائی میں یا ارلی 90s میں مسلم لیگ نون کو یا میاں نواز شریف کو سپورٹ کرتے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ ان کو ہم نے سیاسی وفاداریاں تبدیل کرتے ہوئے دیکھا اور وہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان لوگوں کو کھڑے ہوئے پایا۔ لیکن جو نچلا طبقہ تھا، جس میں مزدور ہیں، جس میں چھوٹے کاروباری لوگ ہیں، جس میں ٹرانسپورٹر ہیں یا سبزی و فروٹ منڈی کے لوگ ہیں، جو کہ بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ موجود ہیں، ان میں سے اکثریت ہمیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی ملی۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ میاں نواز شریف فیملی کا اپنا بھی، کیونکہ ان کا لوہے کا فرنس کا بزنس تھا، اور اس حلقے کے اندر سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے وہ فرنس انڈسٹری سمجھی جاتی ہے، اور اس کے چاہے مالکان ہوں چاہے مزدور ہوں، وہ ان کے ساتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اعظم چودھری صاحب، پی ٹی آئی اگر موزوں امیدوار میدان میں اتارنے میں کامیاب ہو گئی تو کیا پھر بھی مقابلہ یک طرفہ ہوگا؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑے جو مسائل اس وقت سامنے آ رہے ہیں، جتنے ان کے ایسے لوگ تھے جو متحرک سیاستدان تھے، وہ ان میں سے اکثریت لاہور کے جو لوگوں کی ہے وہ 9 مئی کے اندر ان کے اوپر مقدمات ہیں، اور وہ کچھ لوگ گرفتار ہیں، کچھ لوگ مفرور ہیں۔ اس لیے پی ٹی آئی کے کوئی ایسے چہرے یہاں پہ نظر نہیں آ رہے کہ جو ان مین سیٹوں کے اوپر مسلم لیگ نون کا مقابلہ کر سکیں۔ اسی لیے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ دیوان غلام محی الدین یہاں پہ آئیں گے تو حمزہ شہباز کے لیے تھوڑا آسان ثابت ہوگا، لیکن اگر ان کی جگہ پہ کوئی پی ٹی آئی کا ایسا چہرہ آتا جس طرح کہ لاہور کے میاں اسلم اقبال ہیں، حماد اظہر ہیں، یاسمین راشد صاحب ہیں، یا اس کے محمود الرشید ہیں، بہت سارے ایسے لوگ تھے، ان میں سے کوئی شخصیت اگر سامنے آتی تو اس میں بلا شبہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا چیلنج وہ ثابت ہونا تھا۔ لیکن ابھی دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کیا فائنل کرتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے ابھی تک جو ان حلقوں کے اندر نام سامنے آ رہے ہیں ان میں کوئی ایسا قابل ذکر کوئی شخصیت نہیں ہے کہ جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ ہاں، یہ اب دیکھنا باقی ہے کہ الیکشن والے دن پی ٹی آئی کا اگر ووٹر نکلتا ہے، جس طرح کے پی ٹی آئی اس وقت دعوے کر رہی ہے، اگر وہ ووٹر اس طرح نکل آتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ ایک سونامی ثابت ہوگا جو کسی کو بھی کسی کا بس میں نہیں ہوگا اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اعظم چودھری صاحب، ایک اہم سوال، گزشتہ 4 دہائیوں سے اندرون اور گنجان لاہور کا یہ علاقہ شریف خاندان کا مضبوط گڑھ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس حلقے کے ساتھ کچھ ایسے علاقے جڑے ہیں جو انڈسٹریل یا بزنس ہب سمجھے جاتے ہیں، جس میں لاہور کی مین منڈیاں ہیں، جس میں آ جائیں اکبری منڈی ہے، اس میں شالمی مارکیٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر فروٹ اور سبزی کی جو سب سے بڑی منڈی ہے لاہور کی وہ ہے، پھر فرنس جو ملیں ہیں وہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے بزنس ہیں جو اس علاقے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جتنی لیبر کلاس ہے، جتنا نچلے درجے کا وہ ووٹر ہے، نچلے طبقے کا، وہ سارا ہمیں مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو لوگ جو مخالفین ہیں ان کے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ پیسہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ان حلقوں کے اندر۔ آج بھی لوگ، بہت سارے ایسے آبادیاں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پیسے کی وجہ سے ووٹ دے دیتے ہیں۔ بہرحال اس قسم کے فیکٹر اپنی جگہ پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے کیونکہ اس حلقے کو ترجیحی بنیادوں پر ہمیشہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو یا نوکریوں کے
روزگار کے معاملے اس ہلکے کو ترجیح دی ہے، جس کی وجہ سے آج تک وہ ان کے لیے بڑا ایک آسان ہدف رہا ہے یہ والا حلقہ. اور حمزہ شہباز پچھلی 2-3 جو الیکشن انہوں نے لڑے ہیں اور وہ بڑی آسانی سے یہاں سے اس حلقے سے جیتتے رہے ہیں. اعظم چودھری صاحب، 1988 تک اندرون کا علاقہ پیپلز پارٹی کا گڑھ رہا، یہاں سے بینظیر بھٹو کامیاب ہوئیں اور آج پی پی امیدواروں کی یہاں سے ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں. مقبولیت کا یہ زوال کیوں آیا؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون کی میں جس طرح پہلے عرض کر چکا ہوں، ان کی سیاست کا آغاز اسی حلقے سے تھا، جس کو آج 118 حلقہ کہا جاتا ہے، جس کے اندر یہ شروع ہوتا ہے گوال منڈی سے لے کر اور جاتا ہے شادرہ کے ساتھ ٹچ کرتا ہے دریائے راوی کو. دریائے راوی کے اس سائڈ پہ شادرہ آ جاتا ہے، دریائے راوی کے اس سائڈ پہ جتنا شمالی لاہور ہے، جس کے اندر شاد باغ، بھگت پورہ، سلامت پورہ، اس میں مصری شاہ، وہاں سے ہوتے ہوئے آپ شیرہ والا گیٹ، مستی گیٹ، بھاٹی گیٹ، دلی گیٹ، یہ تمام اندرون لاہور کے جتنے وہ وال سٹی کے اندر جتنے علاقے ہیں وہ سارے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ریلوے اسٹیشن سے ہوتا ہوا یہ گڑی چوک کو ٹچ کرتے ہوئے گوال منڈی پورا کور کر کے یہ مینار پاکستان تک یہ حلقہ جاتا ہے. یہ بنیادی طور پر کسی ٹائم پہ یہ پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا، لیکن اس کے بعد یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا. مسلم لیگ نون نے تمام تر توجہ اسی حلقے پہ رکھی، یہاں پہ ہی انہوں نے ڈیولپمنٹس کی، یہاں پہ ہی انہوں نے لوگوں کو روزگار دیا، نوکریاں دی. پاکستان میں سب سے زیادہ اگر 80 کی دہائی میں جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے میاں نواز شریف، جب نوکریاں دی گئیں سب سے زیادہ تو وہ اسی حلقے کے لوگوں کو دی گئی تھیں، جس میں مختلف محکمے تھے، جس میں پولیس میں تھانے دار بھرتی کیے گئے، محکمہ مال کے اندر نائب تحصیلدار بھرتی کیے گئے، ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں انسپیکٹر بھرتی کیے گئے. اس طرح بہت سارے ایسے صوبائی محکمے تھے جہاں پہ نوجوانوں کو انہوں نے روزگار دیا. اب وہ لوگ اس وقت بڑی سینئر پوزیشنز پہ ہیں، بہت سارے لوگ ان میں سے ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، لہٰذا وہ تمام خاندان ان میں سے اکثریت وہ آج بھی مسلم لیگ نون کو اور شریف فیملی کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے.